ایک بہن نے فرمایا کہ تعویذ لٹکانے والی جو حدیث ہے اس کے بارے میں ذرا بتا دیجئے۔ جیسے حدیث میں ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف سرکار کی اس طرح فرما دینے سے کہ تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، کیا ہر تعویذ غلط ہو جائے گا؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں ہوگا۔ ضرور اس حکم میں کوئی نہ کوئی علت تو موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں کفار جو تھے وہ شرکیہ اور کفریہ تعویذ لٹکایا کرتے تھے، ان کو منع کرنا سرکار کا مقصود تھا۔ اور یہاں ایک نقطے کی بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو شراب حرام ہوئی تھی۔ جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی وہ برتنوں کا استعمال تو کوئی حرام نہیں ہوگا، وہ تو برتن ہے، ان میں اگر آپ پانی پیے تو جائز ہونا چاہیے۔ لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں نہ صرف شراب تو حرام ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، ان برتنوں کے استعمال کو بھی منع فرما دیا کہ نہیں کر سکتے۔ اور جب نبی کریم صحابہ کے سامنے کوئی چیز بیان فرمائے تو پھر تو صحابہ پہ نبی کا ماننا فرض تھا نا، گویا کہ برتنوں کا استعمال بھی حرام کر دیا، حکم ماننا فرض ہوا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا، اور یہ کیا اس میں حکمت کیا تھی کہ اگر سرکار اجازت مرحمت فرما دیتے تو جب انسان کسی چیز کا اگر کوئی عادی ہو کوئی شخص اور جس چیز کے ذریعے وہ اس ضرورت کو پورا کر رہا تھا وہ سامنے ہو تو اس کا اس دوسری چیز کی طرف دھیان جانا لازم ہے۔ چنانچہ سرکار نے ان برتنوں کے استعمال کو بھی منع فرما دیا کہ کسی کی توجہ ان برتنوں کی وجہ سے شراب کی طرف نہ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ تقاضائے نفسانی اتنا زیادہ ہو کہ انسان شراب پینے پہ مجبور ہو جائے۔ جب یہ دیکھا کہ شراب سے دوری کا بالکل ماحول بن چکا ہے اور طبیعتیں اس کے ترک پر بالکل راضی ہو چکی ہیں اور یہ اس سے شراب کے معاملے میں مخالفت قلب میں راسخ ہو چکی ہے، سرکار نے پھر برتنوں کے استعمال کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جب یہ شرکیہ تعویذات استعمال ہو رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیہ تعویذات کے استعمال کو تو وہ حرام ہی تھے، وہ تو منع ہی فرمانا تھا۔ ذکر والے تعویذ بھی بعض حدیثوں میں آتے ہیں سرکار نے منع فرمائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان کوئی اللہ کے ذکر والے تعویذ استعمال کرے اور آہستہ آہستہ انہی میں جا پڑے۔ لیکن فی نفس ہی حقیقتاً اچھے اور پاکیزہ تعویذات کو منع کرنا مقصود ہی نہیں تھا، اصل تو ہے کفری اور شرکیہ کلمات پر مشتمل تعویذات۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام ہم ویسے زبان سے ذکر کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار معجزہ کے لیے کھانا سامنے رکھ کر کلام الہی پڑھ کر اس میں برکت پیدا فرما سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہی برکت پیدا فرماتا ہے، سرکار وسیلہ بن گئے، تو پھر ان کلمات کو لکھنا کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ پھر انہیں گلے میں لٹکانا کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے جی یہ توکل کے منافی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے کے منافی ہے، تو اس لیے میرے خیال میں اس نے کبھی توکل کی تعریف نہیں پڑھی ہے۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا اور انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا، یعنی کوشش توکل کے منافی نہیں ہے۔ اور اگر کوشش کرنا توکل کے خلاف آپ مان لیں تو پھر تعویذ میں ہی کیوں، پھر دوا میں کیوں نہیں ہوتی؟ آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ اللہ پر توکل بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ دوا کیوں پیتے ہیں؟ اللہ پر کامل توکل بھروسہ کریں۔ جب وہاں پہ تمام تر کوشش کر کے آپ یہ کہتے ہیں جی ہم کوشش کر رہے ہیں، شفا دینا نہ دینا تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، انجام کو ہم اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، تو پھر تعویذات کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو نہیں پہننا چاہتا اس کی مرضی ہے، لیکن پاکیزہ کلمات پر مشتمل تعویذات استعمال کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نیت ہمیشہ یہ ہونی چاہیے، جو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے یا دوا استعمال کرتے ہوئے بھی نیت حاضر رکھتے ہیں کہ نہ ڈاکٹر شفا دینے والا ہے نہ دوا شفا دینے والی ہے، شفا فقط میرا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ ایسی اگر آپ گلے میں کوئی تعویذ لٹکا دیتے ہیں، یہ تعویذ شفا دینے والا نہیں ہے، شفا دینے والی ذات میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہزاروں تعویذ لٹکا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور شفا دینا چاہے ایک بھی تعویذ نہ لٹکائیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ انگریزوں کو شفا حاصل نہیں ہوتی، وہ کون سے تعویذات استعمال کر رہے ہیں؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھے پاکیزہ تعویذات جو پاکیزہ کلمات پر مشتمل ہوں، صحیح نیت کے ساتھ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں شدت اور سختی کرنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔